بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، طلباء و طالبات، جیسا کہ ڈے 2 میں ہم نے شملہ وفد 1906 تک پڑھا، ورک فار ڈے 3 1906 سے لے کر 1920 تک ہم بات کریں گے کہ 1906 سے 1920 کے درمیان بر صغیر میں کون کون سے معاملات ہوئے، کون کون سی چیزوں میں تبدیلی آئی، مسلمانوں نے اور ہندوؤں نے کیا کیا محرکات کیں، کن چیزوں میں تحریک ملی، کن چیزوں کو پس پش ڈالا گیا۔ مسلم لیگ کیونکہ جب شملہ وفد لارڈ منٹو سے ملا تو منٹو نے مسلمانوں کو جداگانہ انتخابات کا مطالبہ جو تھا اس کو پورا کرنے کے لیے کہا، تو اس وعدے پر مسلمانوں کے پاس کوئی اپنی جماعت ہی نہ تھی، لہٰذا مسلمانوں نے کیا کیا کہ انہوں نے 1906 میں مسلم لیگ قائم کی۔ اب مسلم لیگ قائم کرنے کا سب سے اہم مقصد کیا تھا، یعنی اس کے بیک گراؤنڈ پر کون سی بات لازم تھی؟ وہ یہ تھی کہ جب تقسیم بنگال ہوئی، یعنی 1905 میں بنگال کو تقسیم کیا گیا، تو ہندوؤں نے بہت زیادہ جو ہے وہ رد عمل کا اظہار کیا، انہوں نے انتہائی ناراضگی دکھائی۔ اس ناراضگی کی صورت میں انہوں نے انگریزوں کی جو پروڈکٹس تھیں ان پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر دیا، انگریزوں سے وہ ناخوش ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے انگریزوں کے ساتھ، حکومت کے ساتھ تعاون کی جو تحریک تھی وہ عدم تعاون میں بدل دی کہ ہم انگریز حکومت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں کریں گے۔ لہذا ان تمام باتوں کو جب مسلمانوں نے دیکھا تو انہوں نے اپنے مطالبات لارڈ منٹو کے سامنے رکھے۔ اس صورت میں مسلمانوں کو ایک منظم جماعت کی ضرورت تھی، لہذا مسلم لیگ کو قائم کیا گیا۔ اب یہ مسلم لیگ جب قائم ہوئی تو اس دوران مسلم لیگ بنانے کا مقصد کیا رکھا گیا کہ انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان رویہ ہے، انگریز جو مسلمانوں کے خلاف سوچتے ہیں، ان کے ذہنوں میں جو مسلمانوں کے بارے میں تصورات ہیں ان کو مثبت کیا جائے۔ اس کے علاوہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے اندر محرومی کا احساس پیدا کرنا شروع ہو گئے تھے۔ اب جب مسلم لیگ کو قائم کیا گیا تو اس سے فائدہ کیا ہوا کہ مسلمانوں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا انکرج کیا، حوصلہ مند سمجھا کہ اب ہم جو ہے ہمارے پاس اپنی جماعت ہے، ہم اپنی جماعت کے ذریعے انتخابات میں حصہ لیں گے اور ہم بھی کسی اہمیت کے حامل بن جائیں گے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو جو سیاسی طور پر نظر انداز کیا جا رہا تھا، کیونکہ مسلمان سیاسی طور پر ہندوؤں سے بہت پیچھے رہ رہے تھے، انگریزوں کے ہر کام میں ہندو آگے آگے، لہذا اس مسلمانوں کے سیاسی طور پر نظر انداز کرنے کے معاملے کو کم بھی کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ مسلم لیگ کا قیام کیا۔ اب جب مسلم لیگ ان تمام معاملات کی صورت میں بن گئی تو اس کا سب سے اہم مقصد کہ تمام مسلمان لیڈر اکٹھے ہوئے، انہوں نے سیاسی طور پر اپنے آپ کو منظم کیا۔ مسلم لیگ بناتے ہی انہوں نے اس کے چند ایک مقاصد رکھے۔ پہلا مقصد کیا ہے کہ حکومت اور مسلمانوں کے درمیان جو شک و شبہات ہیں ان کو دور کیا جائے گا۔
اب اس سے کیا ہوگا کہ انگریز جو ہیں وہ مسلمانوں پر بھی کسی حد تک ٹرسٹ کرنا شروع کر دیں گے، اور حکومتی کارروائیاں جو ہیں ان کے بارے میں بھی مسلمانوں کے لیے وفادارانہ رویہ اختیار کیا جائے گا۔ دوسری چیز کیا تھی کہ سیاسی حقوق کی حفاظت۔ مسلمانوں کے سیاسی حقوق جو تھے ان کی حفاظت کیوں نہیں تھی کہ مسلمان کوئی بھی مطالبہ کرتے تو اسے پسے پش ڈال دیا جاتا۔ اب جب مسلمانوں کی ایک باقاعدہ مکمل جماعت بن گئی، ان کے لیڈر اکٹھے ہو گئے، تو مسلمانوں نے بھی اپنے لیڈران کے ذریعے جب حکومت تک رسائی کی تو مسلمانوں کو ان کا سیاسی حق ملنا شروع ہو گیا، ان کے سیاسی حقوق کی حفاظت ہونا شروع ہو گئی۔ اب تیسرا مقصد کیا انہوں نے یہ رکھا کہ یہ جو شک و شبہات اور سیاسی حقوق ہیں، ان مقاصد کو نقصان پہنچائے بغیر حکومت ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تعلقات کو قائم کیا جائے۔ اب جب تعلقات اچھے ہو جائیں گے تو ان کے درمیان یہ تمام مسائل حل کرنا آسان ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوئی۔ 1909 میں منٹو جو تھا، اس وقت کا لارڈ جو تھا، اس نے چند ایک اصلاحات پیش کی۔ 1905 میں تقسیم بنگال کی وجہ سے ملک میں سیاسی بے چینی بڑھ چکی تھی، ہندو اور مسلمان ایک دوسرے سے بیزار ہوتے جا رہے تھے۔ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے وزیر ہند مسٹر مارلے اور گورنر جنرل لارڈ منٹو نے مل کر ہندوستان کے لیے کچھ اصلاحات مرتب کی، ترتیب کی کہ ہندو اور مسلمان دو قومیں آباد ہیں، جن پر انگریز یہاں برطانیہ میں بیٹھ کر حکومت کر رہے تھے، جنہوں نے بس گورنر اپنے رکھے تھے، وزراء اپنے رکھے تھے، باقی جو ہے عوام تو برے صغیر کی تھی۔ لہذا جب عوام جو ہے وہ حکومت کے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہیں کرے گی تو پھر ان وزراء کے لیے کچھ سوچنے کا مرحلہ آ جاتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ان ہندوؤں اور مسلمانوں کے لیے کچھ اصلاحات رکھی۔ برطانوی پارلیمنٹ نے ان اصلاحات کے بل کو انڈین کونسلز ایکٹ 1909 کے نام سے پاس کیا۔ اب کیونکہ اس وقت پورا انڈیا تھا تو اس کو کیا کہا گیا، اس ایکٹ کو انڈین کونسلز ایکٹ 1909۔ عام طور پر ان اصلاحات کو منٹو مارلے اصلاحات بھی کہا جاتا ہے۔ ان اصلاحات کے تحت مرکزی اور صوبائی ساز کونسلوں میں توسیع کر دی گئی، ان کے ارکان بڑھا دیے گئے اور ان کا بھی ہیڈ جو ہے وہ برطانیہ کا ہی رہے گا۔ باقی جو کونسلز ہیں ان میں جو کارکنان ہیں وہ یہاں انڈین شامل کیے جائیں۔ وہ انڈین کون تھے؟ جن میں ہندو اور مسلمان۔ اب کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی بھی ایک جماعت بن چکی تھی، لہذا مسلمان بھی سیاسی طور پر آگے بڑھ سکتے تھے، اس لیے یہ بات ہندوؤں کو بڑی ناگوار گزر رہی تھی۔ دوسری چیز کیا کہ انہوں نے کہا جداگانہ انتخاب کا طریقہ رائج کرنے کی منظوری بھی دے دی گئی۔ مسلم لیگ نے جداگانہ طریقہ انتخاب کے نفاذ کا خیر مقدم کیا اور اسے مسلمانوں کی کامیابی قرار دیا کہ دیکھیں جب جداگانہ انتخاب ہوں گے، مسلمانوں کی جہاں اکثریت ہوگی وہاں پہ نمائندے مسلمانوں کا چناؤ ہو جائے گا، اور جب نمائندہ مسلمانوں کا ہوگا تو حکومت میں بات کرنے کے لیے مسلمانوں کے پاس اپنے لیڈر، اپنے وزراء موجود ہوں گے، جس سے کیا ہوگا کہ مسلمانوں کے سیاسی حقوق کا تحفظ ہو جائے گا۔ یہ مطالبہ شملہ وفد کے ممبران مسلمانوں نے 3 سال قبل یعنی 1906 میں لارڈ منٹو سے ملاقات کے دوران کیا تھا کہ جناب جداگانہ انتخاب کا تشخص دیا جائے۔ اگر جداگانہ انتخاب ہوتے ہیں اس صورت میں مسلمان جو ہیں وہ بھی سیاسی طور پر اپنا تحفظ قائم کر سکتے۔ اگر مسلمانوں کو سیاسی طور پر پس پوش ڈالا گیا تو مسلمان ایک قوم ہے جس کے بدلے میں کیا ہو سکتا ہے کہ مسلمان بغاوت پر اتر سکتے ہیں۔ اب انگریزوں نے یہ بات بھانپ لی کہ مسلمانوں کو ان کے حقوق نہ دیے گئے تو یہاں پہ حکومت میں بغاوت پیدا ہو سکتی ہے، لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کو جداگانہ انتخابات کا جب حق دیا تو مسلمانوں نے اپنی مسلم لیگ کا قیام کیا،
پھر مسلمان جب یہ اس موقع پر پہنچے تو انہوں نے 1909 تک ان 3 سالوں کی تگد و محنت کے بعد اس چیز کو اپنا کامیابی قرار دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ 1916 میں میثاق لکھنؤ۔ اب میثاق لکھنؤ سے مراد کیا ہے؟ اب کیونکہ ادھر سے 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوئی، 1885 سے کانگریس بھی چلتی آ رہی تھی۔ اب کانگریس ہندوؤں کی باقاعدہ جماعت، مسلم لیگ مسلمانوں کی باقاعدہ جماعت، لہذا ان دونوں کے درمیان ایک مشترکہ اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں مختلف قسم کے معاہدے کیے گئے، لہذا ان معاہدوں میں یہ بات تسلیم کر لی گئی کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور ان کے مفادات بھی الگ ہیں اور ان کے لیے جداگانہ انتخاب کا مطالبہ بھی ایک حق رکھتا ہے۔ جب اس بات کو تسلیم کیا گیا تو مسلمان تو پہلے ہی منٹو مارلے اصلاحات میں بھی ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ اس بات کو تسلیم کر چکے تھے، لیکن جب کانگریس کے لوگ یعنی ہندوؤں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا تو اس دورانیے میں قائد اعظم نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اب یہ کیونکہ اجلاس جو تھا اس میں قائد اعظم کے اہم کردار کو انہوں نے ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کے طور پر قائد اعظم کو پیش کیا کہ قائد اعظم کیونکہ پہلے کانگریس کا حصہ تھے، پھر انہوں نے کانگریس چھوڑ کے مسلم لیگ کا حصہ بنے، اور ان دونوں صورتوں میں قائد اعظم نے کیونکہ دونوں پارٹیوں میں ایک وقت گزارا تھا، دونوں کا مشترکہ اجلاس کروایا، ان کے سربراہان کو ایک ٹیبل پہ اکٹھا کیا، جس وجہ سے قائد اعظم کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ تحریک خلافت شروع ہو گئی۔ 3 سال کے بعد تحریک خلافت 1919 میں شروع ہوئی۔ اب تحریک خلافت سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ 1914 میں جو جنگ شروع ہوئی تھی، پہلی جنگ عظیم، اس جنگ عظیم میں ترکی نے انگریزوں کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا۔ اب جب ترکی نے انگریزوں کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا تو جرمنی جنگ ہار گیا۔ جب جرمنی نے جنگ ہاری تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جرمنی نے تو اس جنگ کے نقصانات برداشت کیے ہی کیے، انگریزوں نے ترکی کو اس کے کچھ علاقوں سے محروم کر دیا، اور جب علاقوں سے اس کو محروم کیا تو اس صورت میں کیا ہوا؟ ترکی پر کئی پابندیاں بھی لگا دی گئیں۔ اب ترکی کے پاس اس وقت کون سے تھے؟ کیونکہ آپ نے بارہا دفعہ سنا بھی ہوگا سلطنت عثمانیہ۔ سلطنت عثمانیہ ایک وسیع سلطنت تھی جس میں کون کون سے علاقے شامل تھے؟ ترکی جتنا بھی ہے، سعودی عرب، شام، عراق، فلسطین اور اردن۔ اب دیکھیں یہ تمام علاقے جو سعودی عرب ہے، شام ہے، عراق ہے، فلسطین ہے اور اردن ہے، ان علاقوں کو علیحدہ کر دیا، یعنی یہ تمام ممالک جو ہیں وہ ترکی سے محروم کر دیے۔ اب ترکی جب ان سے محروم ہوا تو ترکی کو اپنا خطرہ وجود بھی خطرے میں محسوس ہوا۔ اس صورت میں ترکی کو خلافت بچانے کے لیے برِ صغیر کے مسلمانوں نے ملک گیر تحریک کا آغاز کیا۔ اب ترکی کیونکہ ایک اسلامی سلطنت تھی اور مسلمان جو تھے اس میں غالب تھے، لہذا جب مسلمانوں کو وہاں پہ شکست دکھائی دی، مسلمانوں کو اپنا زوال نظر آیا، تو اس وقت برِ صغیر کے مسلمانوں نے ان کا بہت ساتھ دیا۔ مسلمانوں نے یہاں پہ تحریک خلافت کے نام سے ایک تحریک کا آغاز کیا۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ ترکی کی خلافت جو ہے اس کو قائم رکھا جائے، یعنی یہ نہیں کہ ترکی کو بالکل ختم کر دیا جائے۔ نو ڈاؤٹ انہوں نے علاقے اس سے چھین لیے، لیکن ترکی کی خلافت کو قائم رکھا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ترکی ایک مسلم ملک ہے اور مسلمانوں کے مقدس مقامات وہاں بہت سے ہیں۔ دوسری بات یہ کہے گی کہ مسلمان کیونکہ ایک قوم ہے اور ان کے اگر مقدس مقامات کی حفاظت نہ کی جائے گی تو یہ قوم جو ہے وہ سیخ پا ہو سکتی ہے، یہ بغاوت کر سکتی ہے، لہذا اس کے مقدس مقامات کی حفاظت بھی کی جائے۔ تیسری بات یہ کہی گئی کہ ترکی کی حدود میں تبدیلی نہ کی جائے۔ اب ترکی کی حدود کہاں تک تھی؟
اس میں تو بہت سے علاقے شامل تھے، لیکن اس کے باوجود ترکی سے ان علاقوں کو علیحدہ کر دیا گیا۔ باقی جتنا آج ترکی موجود ہے اس کی حدود کو مختص کر دیا گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں میں جب یہ بات تسلیم نہ کی گئی تو 1919 میں تحریک خلافت جب شروع کی تھی، جب باتوں کو مکمل طور پر نہ مانا گیا تو مسلمانوں نے تحریک عدم تعاون شروع کی۔ 1920 میں انہوں نے کہا جی حکومت کے ساتھ ہم کوئی تعاون نہیں کریں گے، حکومت کو کوئی بھی تعاون، کیونکہ برطانیہ کے لوگ برطانیہ میں بیٹھے تھے، وہ یہاں پہ تو صرف حکومت کرتے تھے۔ اب دیکھیے ایک وزیر اعظم یہاں پہ اگر برطانیہ اپنا بٹھا دیتا ہے تو باقی پوری عوام جو ہے اس کے ساتھ تعاون نہیں کرے گی، جاؤ ہم ٹیکس نہیں دیتے، آپ کہتے ہیں اشارے پہ رکنا، ہم نہیں رکتے، حتیٰ کہ ہماری پولیس جو ہے وہ بھی عوام میں شامل ہو، تو ہم لوگ اس وزیر اعظم کی نہ مانیں گے تو وزیر اعظم کو کیا ہوگا؟ اس نے کہنا میرے یہاں بیٹھنے کا کیا فائدہ۔ لہذا اس وقت برِ صغیر میں تحریک عدم تعاون نے عروج پکڑا، اور اس تحریک کے چند ایک اہم مقاصد تھے۔ وہ سب سے پہلے کیا کہ حکومت کے ساتھ تعاون نہ کرنا۔ دوسرا کیا تھا کہ مسلمانوں نے کہا جی سرکاری ملازمتیں چھوڑ دو، جو برطانیہ نے ہمیں ملازمتیں دی ہیں نا وہ ہندو بھی چھوڑیں مسلمان بھی چھوڑیں، تاکہ برِ صغیر کے لوگ جو ہیں وہ اس ترکی کا ساتھ دیتے ہوئے انگریزوں کے خلاف ہو جائیں۔ تیسری بات انہوں نے کہی کہ انگریزی جتنی مصنوعات ہیں ان کا بھی بائیکاٹ کیا، انگریزوں کی جو بھی پروڈکٹس یہاں پہ آتی تھیں ان کا استعمال کرنا چھوڑ دو۔ اس طرح مسلمانوں کو یہ بات کہی گئی کہ جناب عدالتوں کا بھی بائیکاٹ کر دیا جائے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے اور ہندوؤں نے بچوں کو اسکولوں اور کالجوں میں بھیجنا بند کر دیا، بھئی جاؤ ہم کوئی بھی کام نہیں کرتے، فارغ بیٹھے ہیں، کوئی حکومت کی ہم نے بات نہیں ماننی۔ حتیٰ کہ برطانیہ گورنمنٹ جو تھی اس نے یہاں کے مختلف سربراہوں کو خطابات دیے تھے، ان سربراہین نے اپنے خطابات بھی واپس کرنے کا اعلان کر دیا کہ ہم آپ کو خطابات بھی آپ کے واپس کرتے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ برِ صغیر میں 1906 سے لے کر 1920 تک کا دور، جس میں مختلف قسم کے عوامل پیش آئے، جن میں سے مسلم لیگ کا قیام سب سے اہمیت کا حامل۔ اس کے بعد مسلم لیگ کے قیام کے پیش میں جو سب سے اہم بات تھی منٹو مارلے اصلاحات، کیونکہ وہ شملہ وفد میں مسلمان لارڈ منٹو سے ملے تھے، اس وجہ سے منٹو نے اپنے وزیر کے ساتھ مل کر اس وقت اصلاحات پیش کی، اور ان اصلاحات کا نتیجہ مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا تشخص ملا، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے اسے کامیابی تصور کی۔ جب یہ بات ہوئی تو اس وقت ایک معاہدہ طے پایا، کس کے درمیان؟ انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان، یعنی مسلمانوں کی باقاعدہ جماعت مسلم لیگ اور انگریزوں کی کانگریس، دونوں کا ایک اجلاس ہوا، جس کے سب سے اہم رکن کون تھے؟ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک ٹیبل پر لا بیٹھایا۔ اب اس وجہ سے انہیں ہندو مسلم اتحاد کا سفیر بھی کہا جاتا ہے۔ پھر کیا ہوا کہ 1919 میں تحریک خلافت شروع ہوئی، جو کس کے لیے تھی؟ خاص طور پر ترکی کے حق میں تھی، کیونکہ ترکی اس سے پہلے 1914 میں جرمنی کا ساتھ دے چکا تھا، جرمنی جنگ ہار گیا، انہوں نے جرمنی کو تو جو نقصان پہنچنا تھا پہنچ ہی گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ترکی کو بھی مختلف علاقوں سے محروم کر دیا جو کہ بڑے اہمیت کے حامل تھے، جس میں اردن ہے، سعودی عرب ہے، عراق ہے۔ یہ علاقے جو ہیں یہ اس وقت ترک حکمرانوں کے زیر سایہ تھے، سلطنت عثمانیہ تھی، اس کو ختم کر دیا گیا۔ اب اس صورت میں تحریک خلافت جو ہے اس کے چند ایک مقاصد رکھے گئے کہ جناب ایک تو ترکی کی خلافت قائم رکھی جائے، مسلمانوں کے مقدس مقامات کا خیال رکھا جائے، اور ترکی کی حدود میں تبدیلی نہ کی جائے۔ جب ان باتوں کو نہ تسلیم کیا گیا تو تحریک عدم تعاون شروع ہوئی، جو کہ برِ صغیر کے لوگوں نے کہا کہ ہم انگریزوں کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم انگریزوں کی کسی بات کو نہیں مانیں گے، حتیٰ کہ سرکاری ملازمتیں انہوں نے چھوڑ دیں، انہوں نے انگریزوں کی جو
پروڈکٹس آتی تھیں ان کا بائیکاٹ کر دیا، عدالتوں کا بائیکاٹ کر دیا، یہاں تک کہ ترکوں جو انگریزوں کی طرف سے یہاں کے رہنماؤں کو خطابات ملے تھے وہ بھی انہوں نے چھوڑ دیے، انہوں نے کہا ہم خطابات بھی واپس کرتے ہیں۔ تو یہ تھا بیٹا ورک فار ڈے 3۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، دس از ورک فار ڈے 4۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے تحریک عدم تعاون کے بارے میں پڑھا۔ آج کا لیکچر انتہائی امپورٹنٹ، کیونکہ گزشتہ لیکچر 1906 سے شروع ہوا اور 1920 تک چلتا رہا۔ اس دورانیے میں جو معاملات ہوئے اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم 1920 سے لے کر 1929 تک پڑھیں گے کہ 1920 میں کیا معاملہ پیش آیا۔ 1920 میں تحریک ہجرت شروع ہوئی۔ اب تحریک ہجرت سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ اسلام میں اس چیز کا کانسیپٹ ہے کہ جہاں ایک جگہ مسلمانوں کو اپنے تمام مذہبی امور کو حل کرنے، ان پر عمل کرنے میں کوئی دقت ہو تو ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ ہجرت کر جائیں۔ تو ہوا یوں کہ اس وقت علماء نے فتویٰ دیا کہ مسلمانوں کے لیے ہندوستان جو ہے یہ دارالحرب ہے، جنگ کی جگہ ہے، جہاں پہ مسلمان اطمینان سے اپنے تصورات کے مطابق اپنے مذہبی اور ثقافتی عوامل پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے، لہذا انہیں اس دارالحرب کو چھوڑ کر دارالسلام کی طرف جانا چاہیے، اور دارالسلام انہوں نے اس وقت افغانستان کو کہا کہ مسلمان ہندوستان کو چھوڑیں اور افغانستان ہجرت کر جائیں۔ جب مسلمانوں نے یہ بات سنی تو مسلمان اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ انہیں دارالحرب کو چھوڑنا چاہیے اور افغانستان دارالسلام میں چلے جانا چاہیے۔ انہوں نے اپنی جائیدادیں چھوڑ دی، اپنے گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا، اور اسلام کے امور کی خاطر وہ دارالحرب سے نکلے اور دارالسلام کی طرف چل پڑے۔ اب ہوا یوں کہ اتنا لمبا سفر طے کرنے کے بعد جب افغانستان کی حدود پر پہنچے تو افغان حکومت نے انہیں افغانستان میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ اب جب داخلے پر پابندی لگائی تو انہیں مجبور کر دیا گیا کہ وہ واپس ہندوستان جائیں۔ اب دیکھیں، ایک شخص جب وہ اپنی جائیداد چھوڑ چکا، اپنا گھر بار چھوڑ چکا، اس کے واپس آنے تک کیا اس کو کچھ ملنا تھا؟ بالکل بھی نہیں۔ ان کے لیے تو بربادی اور تباہی کے سوا رہ ہی کچھ نہیں گیا تھا، کیونکہ ان کی چھوڑی ہوئی جائیدادوں پر ان کے واپسی تک کئی لوگوں نے قبضے کر لیے۔ ہندو پہلے ہی یہ چاہتے تھے کہ مسلمان جو چیز جو ہے وہ چھوڑے، ہم اس پر قبضہ کریں۔ اب ان کے اس معاملے کو دیکھتے ہوئے افغانستان نے جب یہ رد عمل دیا تو اس وقت ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال اتا ترک کے کہنے پر اس تحریک کو ختم کر دیا گیا کہ مسلمانوں کو جب یہ تحریک کا آغاز کیا گیا تو ایک طرف سے موٹیویٹ کیا گیا کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں، لیکن دوسری جگہ جو مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے ایک خطہ تھا، وہاں کے لوگوں نے ان لوگوں کو قبول نہ کیا تو ان کے لیے سوائے تباہی کے کچھ بچتا نہیں تھا، لہٰذا مصطفیٰ کمال اتا ترک نے اس تحریک کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ 1920 میں جب یہ معاملہ چلا تو تقریباً 1928 تک اب مسلمان جو ہیں وہ انتہائی پستی میں زندگی گزارتے رہے اور اپنے آپ کو ایک نچلے درجے پر رکھ کر انہوں نے 8 سال گزارے۔ اب 1928 میں
نہرو، جواہر لال نہرو جو تھا، اس نے ایک رپورٹ پیش کی۔ اب اس رپورٹ میں اس نے کیا کہا کہ جو معاہدہ لکھنؤ ہوا تھا، جس میں مسلمانوں کو جداگانہ انتخابات کا تصور ملا تھا، اس کا اس نے خاتمہ کیا۔ معاہدہ لکھنؤ کو اس نے پس پش ڈالتے ہوئے اس نے جداگانہ انتخاب کے اصول کو رد کر دیا۔ اس نے کہا کوئی جداگانہ انتخاب نہیں ہے، تمام مسلمان اسی جگہ ووٹ ڈالیں گے جہاں پہ ہندو کریں گے، لہذا ہندوؤں کی تعداد زیادہ تھی اور اس کا خیال یہی تھا کہ مسلمان اس ہندوؤں کی بنائی گئی حکومت کے اندر ہندوؤں کے زیر سایہ یہاں پہ محکوم ہو کر زندگی گزارے۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ اس نے نہ صرف یہ معاہدہ لکھنؤ کو رد کیا، جداگانہ انتخاب کو رد کیا، بلکہ ان دونوں معاملات کے ساتھ ساتھ اس نے مسلمانوں کو ان کے تحفظات دینے سے بھی انکار کر دیا کہ جناب مسلمانوں کے جو تحفظات ہیں وہ ہم نہیں مانتے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ مسلمان ان معاملات کو، معاہدہ لکھنؤ اور جداگانہ انتخاب کو ہی جو ہے وہ اپنے لیے ترقی اور بقا سمجھتے تھے، لہذا اس سے کیا ہوا کہ دونوں قوموں کے درمیان تعلقات بہت زیادہ خراب ہو گئے۔ اب خراب ہونے کی وجہ تو خود ہی بنتی ہے، کیونکہ نہرو نے جب یہ رپورٹ پیش کی تو نہرو کی اس رپورٹ کے مطابق مسلمانوں کا کوئی حق باقی نہیں رہتا تھا۔ مسلمان نہ تو جداگانہ الیکشن لڑ سکتے تھے، نہ ان کا کوئی تحفظ باقی تھا، لہٰذا ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان آپس میں جھگڑے ہونا شروع ہو گئے۔ جب ان معاملات کو دیکھا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے 1929 میں اپنے 14 نکات پیش کیے۔ اب 14 نکات پیش کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ نہرو رپورٹ کو رد کرنا، کہ نہرو رپورٹ کو ہم نہیں مانتے، نہرو نے جو بات کہی ہے وہ ہمارے کسی طرح بھی تصور کے مطابق ٹھیک نہیں ہے، لہذا ہم نہرو رپورٹ کے خلاف یہ بات کرتے ہیں جو کہ قائد اعظم نے 14 نکات کی صورت میں پیش کی۔ اگر ہم ان کے پس منظر میں جائیں اور ان کو پڑھنے کے بعد ہم تھوڑا سا سوچیں تو یہ 14 نکات نہ صرف مسلمانوں کے لیے تھے، بلکہ یہ 14 کے 14 نکات پورے ہندوستان کے لوگوں کے لیے تھے۔ اس میں ہندوؤں کے لیے بھی اتنا ہی تحفظ تھا جتنا مسلمانوں کے لیے۔ ہندو بھی اتنے ہی اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے اور اتنا ہی ترقی کی طرف آگے بڑھتے جتنا مسلمانوں کے لیے تھا۔ لہذا قائد اعظم نے یہ ایک طرح سے ایسا قانون کا پس منظر پیش کیا کہ ہندوستان کے تمام لوگوں کے لیے اس طرح کا قانون بننا چاہیے جس کے تحت ہندوستان کے تمام لوگ ترقی کر سکتے ہیں۔ لہذا ہوا یہ کہ قائد اعظم نے ان 14 نکات میں سب سے پہلی بات کیا کی کہ یہاں پہ جو ہے وہ آئین وفاقی طرز کا ہونا چاہیے۔ کیا ہو؟ آئین وفاقی طرز کا ہو۔ اب کئی بچے پتہ ہے کیا لکھتے ہیں؟ جو سب سے بڑی مسئلہ یہ ہے، بڑی پرابلم یہ ہے کہ بچے کویسچن آتا ہے جی قائد اعظم کے 14 نکات بیان کریں۔ اب بچے وہاں پہ لکھ کے آ جاتے ہیں، آ کے پوچھتے ہیں ہم کہ بیٹا پیپر کیسا ہوا؟ اچھا سر بہت اچھا، کمال قسم کا پیپر ہوا، 14 نو سر مجھے رٹے ہوئے تھے۔ اب غلطی کیا ہوتی ہے؟ اب اس میں غلطی صرف گا گی گے کی۔ اب قائد اعظم نے کہا کہ آئندہ آئین جو ہے وہ وفاقی طرز کا ہو جس میں صوبوں کو داخلی خود مختاری دی جائے۔ اب صوبوں کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری دی جائے، آئین وفاقی طرز کا ہو۔ اب بچے کیا لکھتے ہیں؟ آئین وفاقی طرز کا ہوگا جس میں صوبوں کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری دی جائے گی۔ اب گا اور گی آپ نے لکھ دیا، یہ جو ہے وہ آپ کا پوائنٹ غلط ہو جائے گا۔ آپ نے کیا لکھنا ہے؟ آئندہ آئین وفاقی طرز کا ہو جس میں صوبوں کو زیادہ سے زیادہ داخلی خود مختاری دی جائے۔ دوسری بات کیا ہے؟ تمام صوبوں کو ایک ہی اصول پر داخلی خود مختاری دی جائے گی نہیں، پھر میں بتا رہا ہوں، تمام صوبوں کو ایک ہی اصول پر خود مختاری دی جائے۔ تیسری بات کیا ہوگی
کہ صوبوں میں اقلیتیں جو ہیں ان کو مناسب نمائندگی دی جائے۔ اب یہ ہے کہ اب فرض کیا صوبہ پنجاب ہے، یہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان اکثریت سے ہیں، اب یہاں پہ اگر کوئی ہندو رہتا ہے یا یہاں پہ عیسائیوں کی کمیونٹی ایک خاص شرح تک ہے، تو ہم یہ سمجھیں کہ نہیں تمام حکومتی نمائندگی جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس ہو، تو یہ بات غلط ہوگی۔ کیوں کہ اسلام کے اصولوں کے مطابق اگر عیسائیوں کا کوئی نمائندہ نہیں ہوگا تو ان کے حقوق کی بات کون کرے گا؟ اس لیے قائد اعظم نے یہ بات کہی کہ جتنی بھی اقلیتیں ہیں انہیں مناسب نمائندگی دی جائے، ان کی تعداد کے مطابق نمائندگی دی جائے تاکہ وہ اپنے حقوق کی بات کر سکیں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ مرکزی اسمبلی کے ممبران کی تعداد جو ہے وہ 1/3 سے کم نہ ہو، یعنی مرکزی اسمبلی میں جو مسلمان ہیں ان کے ممبران کی تعداد صرف 1/3 کم از کم ہونی چاہیے۔ 5ویں بات انہوں نے کہی کہ جداگانہ انتخاب کا اصول ہر فرقے پر لاگو ہو، البتہ اگر کوئی فرقہ اپنی مرضی سے چاہے تو وہ مخلوط طریقہ انتخاب کر سکتا ہے، یعنی اس سے علیحدگی کر سکتا ہے، لیکن وہ اس میں فرقے کی اپنی مرضی ہوگی۔ اس کے بعد آ گیا حدود کی تبدیلی۔ صوبوں کی حدود میں کوئی ایسی تبدیلی نہ کی جائے جس سے بنگال، پنجاب اور شمال مغربی سرحدی صوبہ کی مسلمان اکثریت متاثر ہوتی ہو۔ اب کیوں تھا؟ بنگال مسلمانوں کا صوبہ تھا، کیونکہ اس میں جب انہوں نے 1905 میں بنگال کے 2 حصے کیے، ایک مشرقی بنگال ایک مغربی بنگال، تو اس میں سے ایک حصہ سب سے زیادہ مسلمان اس میں رہتے تھے، دوسرا حصہ جس میں ہندو اور مسلمانوں کی ایک خاص شرح تک تعداد رہتی تھی۔ تو اب قائد اعظم نے یہ بات کہی کہ صوبوں کی جو حدود ہیں اس میں تبدیلی اس کے تصورات کے مطابق رکھی جائے، یعنی اس میں کوئی ایسی تبدیلی نہ کی جائے کہ مسلمان متاثر ہوں۔ دوسری چیز، کیونکہ پنجاب اتنا بڑا ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں بیٹا کہ پنجاب پاکستان میں ہے، اتنا پنجاب ہندوستان میں بھی ہے۔ اب اس میں یہ ہوا کہ یہ پنجاب جو پاکستان کا حصہ ہے، یہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت زیادہ تھی، وہاں پہ جو ہے وہ سکھ اور دوسرے ہندوؤں کی اکثریت زیادہ تھی، لہذا پنجاب کا کچھ حصہ پاکستان کو دے دیا گیا اور کچھ حصہ جو ہے وہ ہندوستان میں۔ اب یہ قائد اعظم نے کہا کہ اب ان صوبوں کی حدود میں جو تبدیلی کرنی ہے وہ اس انداز سے مت کریں کہ جس سے مسلمانوں کی اکثریت جو ہے اس پر کوئی فرق آئے، اس کو کوئی مشکل کا سامنا کرنا ہو۔ تمام لوگوں کو یکساں مذہبی آزادی دی جائے گی نہیں، میں پھر بتا رہا ہوں، آپ نے گا گی گے کا استعمال نہیں کرنا، یہ سفارشات ہیں جو انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے کہ تمام لوگوں کو یکساں مذہبی آزادی دی جائے۔ آپ دیکھیں ایک علاقے میں ایک مسلمانوں کی عبادت گاہ، ایک ہندوؤں کی عبادت گاہ، ایک عیسائیوں کی عبادت گاہ۔ اب بھئی جس کا دل کرتا ہے وہ اپنے طریقے سے وہاں پہ جا کے عبادت کرے، کوئی کسی کو مذہبی لحاظ سے تنگ نہیں کرے گا، کوئی اپنی عبادت جس مرضی انداز سے کرے، کوئی اس کو روکے گا نہیں۔ لہذا اس سے مراد کیا ہے کہ تمام اقلیتیں جو ہیں یا تمام لوگ جو ہیں ان کو یکساں مذہبی آزادی حاصل ہونی چاہیے۔ اب اگلی بات، اگر کوئی مسودہ قانون جو ہے وہ کسی خاص فرقے سے متعلق ہو اور اس فرقے کے 3/4 یعنی 75% لوگ جو ہیں وہ اس کے خلاف رائے دے دیں تو اس کو نامنظور سمجھا جائے گا۔ اب ایک خاص فرض کیا مسلمانوں کے بارے میں ایک قانون بنا ہے، مسلمان 75% اس کے خلاف جاتے ہیں، only 25% اس کے حق میں ہیں، تو اس قانون کو نامنظور کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر وہ ہندوؤں کے لیے ہے تو ہندو بھی اگر اس کے خلاف ووٹ دیتے ہیں تو اس کو نامنظور سمجھا جائے، تاکہ اس سے کیا ہوگا، اس سے امن قائم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ، سندھ اور بمبئی جو ہیں ان کو الگ کر کے ایک صوبہ بنا دیا جائے، سندھ الگ بمبئی الگ۔ پہلے کیا تھا، سندھ اور بمبئی جو تھے وہ اکٹھے تھے، تو انہوں نے کہا سندھ
کو بمبئی سے الگ کر کے ایک صوبہ بنایا جائے، مطلب صوبہ سندھ جو ہے، جو آج پاکستان کا حصہ ہے، اس کا بمبئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسے علیحدہ، پہلے یہ اکٹھے تھے، ان کو علیحدہ کیا جائے۔ وجہ کیا تھی کہ سندھ میں مسلمانوں کی اکثریت موجود ہے اور سندھ بمبئی سے جو ہے وہ کافی فاصلے پہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بمبئی جو ہے وہ انڈیا کے حصے میں آتا تھا، سندھ پاکستان سے حصے میں آتا تھا، لہٰذا ان دونوں کو الگ الگ صوبہ بنایا جائے۔ دوسری چیز کیا تھی کہ بلوچستان میں باقی صوبوں کی طرح اصلاحات کی جائیں۔ اب یہ کیونکہ پاکستان بننے سے پہلے کی باتیں ہیں، اس وقت کیونکہ یہ سارے صوبے اکٹھے تھے، لیکن خیال کیا رکھا جاتا تھا، مسلمانوں کی اکثریت اور ہندوؤں کی اکثریت۔ بلوچستان جو کہ ایک صحرا کی طرح ہے، اب وہاں پہ کیا ہے، وہاں کے لوگوں کو کوئی سہولت نہیں دی گئی۔ وہاں کے لوگوں کو اس وقت کیا کیا جاتا تھا، کسی قسم کا کوئی روڈ نہیں تھا، ان کے لیے پانی نہیں تھا، وہاں بارشیں ہوتی تو ان کے لیے کچھ اگتا، یا دوسرے معاملات میں بھی بلوچستان پر کوئی غور و فکر نہیں کیا جاتا۔ ہوا یہ، قائد اعظم نے بلوچستان کے حق میں آواز اٹھائی کہ بلوچستان میں بھی دوسرے صوبوں کی طرح کیا کیا جائے، اصلاحات نافذ کی جائیں۔ اس کے بعد قائد اعظم نے یہ بات کہی کہ سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کو ان کی اہلیت اور تناسب کے آپ دیکھیں، ایک مسلمان ہے، اس نے اگر ماسٹر ڈگری حاصل کی یا ایم فل کیا ہے اور مسلمانوں کی ایک خاص تعداد کے مطابق، اب ایک خطے میں مسلمانوں کی تعداد 50% ہے، تو وہاں اگر گورنمنٹ ملازمتیں آتی ہیں تو ان کا تناسب بھی 50%، وہاں 50 ملازمتیں آئی ہیں تو 25 مسلمانوں کی ہوں، 25 جو ہیں وہ ہندوؤں کی ہونی چاہیے۔ تو اس لیے قائد اعظم نے کہا کہ سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کو ان کی اہلیت اور تناسب کے لحاظ سے حصہ دیا جائے، مسلمانوں کو مذہبی اور ثقافتی تحفظ دیا جائے۔ اب 13ویں بات کیا ہوئی، صوبائی اور مرکزی وزارتیں جو ہیں اس میں مسلمانوں کی نمائندگی 1/3 سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ اور لاسٹ بات قائد اعظم نے کیا کہی کہ آئین میں صوبوں کی مرضی کے بغیر کوئی تبدیلی نہ کی جائے۔ آپ دیکھیں ایک قانون بن گیا ہے، اگر تمام صوبے جو ہیں اس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور اس میں کوئی تبدیلی کروانا چاہتے ہیں تو پھر تبدیلی ہو سکتی ہے، ورنہ صوبوں کی رائے کے بغیر، صوبوں کی مرضی کے بغیر آئین میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں کیا جانا چاہیے۔ کیوں کہ اس کے رد و بدل کا مسئلہ یہ ہوگا کہ وہاں پہ رہنے والے جو لوگ ہیں وہ آئین ان کے مخالف بن سکتا ہے، لہذا آئین میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی صوبوں کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگی۔ اب قائد اعظم نے یہ 14 نکات جو پیش کیے تھے، اگر ان پر غور کیا جائے، ان کا تجزیہ کیا جائے، ان کے بارے میں سوچا جائے تو یہ بات کہنا بے جانا ہوگی کہ قائد اعظم نے نہ صرف مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی ترجمانی کی بلکہ ہندوستان میں دستوری اصلاحات کا بنیادی ڈھانچہ بیان کیا۔ اب یہ قائد اعظم کے خیالات کے مطابق بہت اعلیٰ چیز تھی، کیونکہ قائد اعظم نے یہ قانون کے لیے بہت آسانی کر دی کہ برطانوی جو حکمران ہیں وہ اگر یہاں کے لوگوں کو لے کر چلنا چاہتے ہیں، یہاں کے لوگوں پر وہ اپنی حکومت رکھنا بھی چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ایک اصول بن گیا، جس اصول کے تحت یہاں کے صوبے جو ہیں ان کے لیے قوانین بن گئے، یہاں کی اقلیتوں کے لیے مناسب قوانین بن گئے، اور اس طرح اسمبلی کے ممبران کی تعداد میں ان کو حصہ ملے گا۔ جب یہ سب کچھ ان کو مل جائے گا تو پھر ان کے لیے یہ آسانی ہوگی۔ لیکن یہ انہوں نے اپنی جب رائے کا اظہار کیا تو یہ برطانوی حکومت تک انہوں نے ایک مسودہ پیش کیا کہ جناب بر صغیر میں رہنے والے لوگوں کے لیے آپ اس طرح کے قوانین مرتب کریں، اور ان قوانین کے تحت یہاں کے لوگوں کے درمیان آپ وہ تمام حقوق فراہم کر سکتے ہیں جو ان لوگوں کا حق ہے۔ اگر آپ اس کے خلاف بات کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ یہاں کے لوگوں کے حقوق سلب ہوں گے، اور جب ان کے حقوق سلب ہوں گے تو یہ برطانیہ کے وزراء کو کسی صورت بھی برداشت نہیں کریں گے، اور نہ ہی برطانیہ کے وزراء کو
बर्दाश्त करेंगे, बल्कि हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान आपस में लड़ाई झगड़ा बाकी रहेगा, जिससे यहाँ पे हुकूमत करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो कायदे आज़म की ये 14 नुकात जो हैं ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इसके मैंने ये जो पॉइंट्स लिखे हैं, अगर आपको पूरे रट्टा मारने में याद करने में मुश्किल पेश आती है, सबसे पहले आप इन पॉइंट्स को याद करें। पॉइंट्स के नाम जब जैसे ही आपको याद हो जाएंगे, उसके बाद अगर आप इनको लिखने बैठेंगे तो आप इसको अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। लेकिन अगर आपने इनको याद करने के लिए ख़ास वक्त ना दिया और वही गलतियां की जो मैंने शुरू में आपको बता दी कि आइन वफाकी तर्ज का हो, आपने लिख दिया होगा, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और इसमें सूबों को क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा खुद मुख्तारी हो। अब ये दी जाए या हो, ये यहाँ तक रखना है। जिसने इसके आगे गा गी गे लगा दिया, उसके जितने भी उसने नुकात के आगे लगाया वो सारे के सारे क्रॉस हो जाएंगे। कोई भी टीचर उनको मार्क्स देने के लिए तैयार नहीं होगा। तो बेटा आपने इन नुकात को अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो आज के हमारे डे 4 में जो लेक्चर है, जिसमें हमने तहरीक हिजरत के बारे में पढ़ा कि हिजरत मुसलमानों ने बरे सगीर के जो मुसलमान थे हिंदुस्तान के, उनको हिजरत के लिए क्यों आमादा किया गया, यहाँ के उलमा ने क्या ऐलान किया, क्या फतवा किया, और हिंदुस्तान को क्या नाम दिया, जिसे हम क्या कहते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि तहरीक हिजरत के हवाले से उलमा का क्या फतवा था। तो उलमा का फतवा ये था कि मुसलमान दारुल हर्ब और को छोड़कर दारुस्सलाम की तरफ हिजरत कर जाए। अब दूसरा सवाल यहीं से निकलता है कि दारुल हर्ब और दारुस्सलाम में क्या फ़र्क है। तो आप हम कहेंगे दारुल हर्ब से मुराद वो जगह जहाँ जंग लगी हो, और दारुस्सलाम वो जगह जहाँ पे सलामती और सुकून की जगह हो। इस तरह आप लिख सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि तहरीक हिजरत के दौरान अफ़गानिस्तान का क्या रद्द अमल था। तो हम लिखेंगे कि अफ़गान हुकूमत ने तहरीक हिजरत के दौरान मुसलमानों को अफ़गानिस्तान में दाखिले पर पाबंदी लगा दी थी। उसके बाद क्या हुआ, तहरीक का ख़ात्मा किसने किया। तो हमने पढ़ा है कि तुर्की के बानी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने इस तहरीक का ख़ात्मा किया। अगला शॉर्ट क्वेश्चन आता है, नेहरू रिपोर्ट के बारे में आप क्या जानते हैं, या नेहरू रिपोर्ट कब पेश हुई। 1926, 28, 30 आपका MCQs है, आप लिखेंगे 1928, 1928 में। नेहरू रिपोर्ट में क्या बात कही। नेहरू रिपोर्ट में माहिदा लखनऊ जो है उस पर पानी फेर दिया गया और मुसलमानों के जुदागाना इंतखाब के को रद्द कर दिया गया, उनके तहफ़्फ़ुज़ात का इनकार कर दिया गया। इससे क्या हुआ कि मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। अगला शॉर्ट क्वेश्चन, कायदे आज़म ने 14 नुकात कब पेश किए। कायदे आज़म ने 14 नुकात 1929 में पेश किए। कायदे आज़म ने 14 नुकात 1929 में पेश किए। और अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो उसमें आपको कायदे आज़म के तमाम 14 के 14 नुकात लिखने के लिए दिए जाएंगे कि आप तफसीली तौर पर कायदे आज़म के 14 नुकात बयान करें। तो ये क्या है, आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं। इनको बेटा आपने ध्यान से देखना है। उम्मीद है कि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर होगी तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हम आपको मुकम्मल तामुन के साथ इसको एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।